کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، پاکستان کے لیے بڑے ایونیوز بھی کھل رہے ہیں. میں آج ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کو پڑھ رہی تھی، انہوں نے یہ لکھا ہے دا نیوز کے اندر کہ تقریباً کوئی 40 سے 45 ارب ڈالر سالانہ، اور بائیفیکیشن دی ہے انہوں باقاعدہ کس کس شعبے کے اندر پاکستان اور ایران کی ٹریڈ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. اس کا ظاہر ہے سوسائٹی کے اوپر بھی بہت فرق پڑے گا اگر یہ ہو جاتا ہے. دیکھیں میں نے صرف 2 منٹ اگر مجھے آپ دے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے ہمارے معرض وجود میں آنے کے بعد سے بہت گہرا تعلق رہا ہے معاشی مواقع پیدا کرنے کا. جب آپ امریکہ کے ساتھ گئے تو 50s 60s میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں وہ بھی امریکہ کی سپورٹ سے ہوئی. اور پھر میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایکنالج کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آئل بوم آیا مڈل ایسٹ میں تو اس کو انہوں نے ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا, اور آج جو 50 لاکھ ہمارے بھائی وہاں موجود ہیں مڈل ایسٹ میں جو ہر سال 40 ارب ڈالر ہماری اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, یہ اسی ویژن اور فورن پالیسی ڈیسیجن کا مرہون منت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں وہ موقع پاکستان کو ملنے والا ہے اور مل رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ملا تھا, فار دا سمپل ریزن آپ یا تو امریکہ کے کیمپ میں ہوتے تھے یا آپ خلاف ہوتے تھے سوویت یونین کے. آج آپ کی عالمی طاقتوں کے ساتھ تمام طاقتوں کے ساتھ دوستی ہے, اور ایران ہوں یا عرب بھائی ہوں ان دونوں کے درمیان آپ اعتماد سازی کا جو رول پلے کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں دونوں جگہ آپ کی اپرچونٹیز نکل رہی ہیں. میں ابھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ 2030 تک آلریڈی انشاءاللہ سعودی عرب الون میں ہمارے پاس 10 لاکھ مزید پاکستانیوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے جا رہے ہیں صرف سعودی عرب میں. ابھی باقی ممالک کی میں بات نہیں کر رہا. اور جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ چاہے ہمارے کسان ہوں, کاشتکار ہوں, ٹریڈر ہو یا انڈسٹریلسٹ ہو, ہمیں ایک 93 ملین کی ایک بہت بڑی اگر ویور ان کو ملتا ہے سینکشن کا تو مارکیٹ مل جائے گی نیکسٹ ڈور. جو ہم پہنتے ہیں کھاتے ہیں ان کا انداز زندگی ہم سے ملتا جلتا ہے. نیکسٹ ڈور ہم امریکہ چیزیں بھیجتے ہیں, یورپ بھیجتے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ آپ کو مل رہی ہے. تو یہ تو بہت زبردست اپرچونٹی ہے عرب ممالک میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بھی. آخری بات, ایون آئی ٹی سیکٹر میں آپ 4 بلین سے زیادہ ابھی کما رہے ہیں, اور ایم بی ایس جو ہے وہاں پہ ایک آئی ٹی ریولوشن لانا چاہتے ہیں. 300-400 ارب ڈالر کی وہاں پہ آئی ٹی کی انڈسٹری بن رہی ہے, وہاں پہ بھی ہمیں اپرچونٹیز ملیں گی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو ایک ترقی کے ایسے دور میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اس پیس انیشیٹو کے بعد جو کہ پہلے کبھی ہمیں نہیں ملا تھا. اور اس کے لیے آپ کو اندرونی طور پر لائک اٹ اور ناٹ خرم صاحب آپ کو بہتر چیزیں کرنی پڑیں گی, آپ کو پی ٹی آئی سے بات کرنی پڑے گی. نہیں تو ہم تو تیار ہیں, ہم تو چاہتے ہیں جب چاہیں. اور خاص آپ نے اس کا ذکر کیا کہ پارلیمان ہی اس کی جگہ ہونی ہے, تو اگر پارلیمان پہ یہ کہتے رہیں گے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے, بات یہ کہ باہمی احترام کی بنیاد بنے گی اگر ہم نے کوئی آپس میں بڑی مصالحت کرنی ہے. اور مصالحت میں پھر کہوں گا کسی کے فائدے کے لیے نہیں کرنی, پاکستانی عوام کے مستقبل کے لیے کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے اپنی جگہ پہ ہے, اس کی ایک تنقید کی ایک ویلیو ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ مارکہ حق کے بعد سے چاہے زمینی طور پر پاکستان میں تبدیلی نہیں آئی, لیکن دنیا نے پاکستان کے اندر جو چھپی ہوئی طاقت تھی جس کا اظہار ہوا مارکہ حق میں, اس کی وجہ سے پوری دنیا نے جس نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی تھی وہ نظر بدل گئی. اور جو وقت تبدیل ہوا پاکستان کے اندر, میں بڑے ادب سے کروں گا کہ آپ نے یہ کہا, میں اللہ کرے یہ درست ہو, پاکستان کی سیاست بھی ایک پرانے رویوں کی دلدل میں دبی ہوئی ہے. اس کو وہاں سے نکالنا پڑے گا کہ بھئی دنیا تبدیل ہو گئی ہے, امریکہ اس طرح کا نہیں ہیجمون راج جتنا دنیا میں تھا, اور دنیا میں طاقت کے مراکز اٹھ رہے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ سے بھی بات کر سکتا ہے, چائنا سے بھی بات کر سکتا ہے, ایران سے بھی بات کر سکتا ہے, سعودی عرب, یعنی وہ لوگ سمجھا جاتا تھا کہ کسی سے یہ تو آپس میں ایک دوسرے سے, پاکستان جو کہ درمیان میں کھڑا ہے, پاکستان نے اپنی عسکری طاقت کا اظہار کر دیا ہے. اور ہمارے پاس چیلنج یہی ہے کہ اگر ہم ایک کنسنسس کریٹ کر سکیں اس بڑے مشکل اکنامک ریفارم کے لیے, لیکن ہر لحاظ سے آج جو ہے جب ہم 2026 کے وسط میں ہیں, پاکستان کے اندر ہمارے پاس خوش گمانی کی بنیاد موجود ہے کہ پاکستان کو بہت عرصے کے بعد آگے بڑھنے کا ایک سنجیدہ موقع ملا ہے, اور مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہ خوش گمانی اب پی ٹی آئی کے پاس بھی ہے. کیا میں غلط ہوں علی ظفر صاحب کے چیزیں پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہیں, آپ کی پالیسیز بہت بدلی ہیں. مساق معیشت کی اس دن آفر دی ہے, مذاکرات کی پرائم منسٹر نے آفر دی ہے, کیا پی ٹی آئی اس کو تسلیم کرے گی؟ اور کیا عمران خان صاحب کے بغیر, ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں, فیصلے نہیں لے رہے, ان سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی, ان کے بغیر آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا میثاق
मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड किया जाए या मिसाक मईशत के ऊपर दस्तखत किए जाए, इम्कान है? मेरी तो ज़ाती तौर पे ख्वाहिश यही है कि हमारी अच्छी सियासत हो, मुखालफत हो, बिल्कुल मुखालफत हो, खुल के हो, लेकिन हर एक को सियासत की इजाज़त दी जाए और जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं आइन के वो हर एक को हासिल हों, खुशहाली हो, मईशत बेहतर हो, फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हमारी दुरुस्त हों और हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हों लेकिन हम मुल्क के लिए सब काम करें। पार्लियामेंट भी बड़ा एक रबर स्टैंप ना हो और बिल्कुल दुरुस्त चले और किसी के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम भी ना हो। ये तो मेरी यकीनी तौर पे आइडियल एक ख्वाहिश है और हर पाकिस्तानी मेरा ख्याल है यही चाहता है। सही। लेकिन अगर ये माहौल इस तरह का नहीं होगा, अगर आप ताकत का इस्तेमाल करते रहेंगे और समझते हैं आपके ताकत के इस्तेमाल से आप लोगों का दिल भी जीत लेंगे और आप हमें पीटीआई को हरा भी देंगे, तो फिर वो किसी किस्म की अच्छी गुफ्तगू करने का मौका ही नहीं मिलना। अपॉर्चुनिटी आप सही कह रही हैं कि हमने एक फैसला तो किया, ये बजट वाला जो मामला आया था उस पर हमारे पास दो ऑप्शंस थी। एक ये थी कि हम पार्लियामेंट को बाइकआउट कर दें और दूसरी ऑप्शन ये थी कि नहीं, इसमें हम अपना रोल अदा करें और भरपूर तरीके से तनकीद करें, बात करें, क्रिटिसाइज करें। बेशक उसका अल्टीमेटली कोई फायदा या नुकसान ना हो लेकिन कम से कम लोगों को आगाह तो कर लें। तो हमने किया, वो अच्छा फैसला किया कि बजाय बाइकआउट करने के हमने हर एक ने डिबेट की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, आपने भी उसको देखा, मीडिया ने भी उसको समझा, लोगों ने भी समझा, अभी तक गुफ्तगू उसके ऊपर चल रही है, सही तनकीद हुई, तो एक रोल अदा किया। तो उस लिहाज से कुछ अपनी पॉलिसीज तो चेंज की हैं लेकिन इससे आगे आप देखें कि हम नहीं बढ़ सकते जब तक आप छोटी सी चीज जो हम कह रहे हैं, बिल्कुल आसान सी चीज कह रहे हैं जो कि कोई गैर कानूनी चीज भी नहीं है, कि खान साहब से मुलाकात करने दें। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना ये एक टॉर्चर है, ये हर कोई मानता है। जाती तौर पे आप अभी शायद प्रोग्राम पे ना किसी पूछेंगे तो नहीं शायद माने वो, लेकिन जाती तौर पे वो मानते हैं कि हाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना, कैद तहनात रखना एक टॉर्चर है, कोई कानून से देता। लेकिन वो अब 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, उसमें मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो एक स्टेप तो लें, एक कदम तो बढ़ाएं, फिर आप देखें कि आगे हमारा फिर वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। खुर्रम साहब, ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। नहीं, मैं तो बहुत दफा कह चुका हूं। और अगर आप कह रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाना है तो फिर तो मिसाक जमहूरियत को एक्सटेंड करना हो या मिसाक मईशत पे बात करनी हो तो ये तो किया ही जा सकता है। नहीं, देखिए, जो खान साहब के बतौर एक कैदी के हकूक़ हैं वो उन्हें मिलने चाहिए, उनके ख़ानदान को, उनके डॉक्टर को, उनके मुआलिज को, उनके जो वकला हैं उनसे मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए। मैं बार बार कह चुका हूँ। लेकिन देखिए, मेरे इनसे भी इस्तदा है कि अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर अवाम ने जो जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा में इनकी लगाई हुई है 13 साल से, उसको किसी ने अदा नहीं करना। कि भाई आपके पास मौका है, 13 साल हो गए, 14वां साल शुरू हो जाएगा, कि इन 14 सालों में आप उसको मॉडल सूबा क्यों नहीं बना सके? आप क्यों नहीं बता सके कि जनाब तालीम इस तरह डिलीवर होती है, सेहत इस तरह डिलीवर होती है, अमन इस तरह डिलीवर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह डिलीवर होता है? वहां तो देखिए जो खराबी है, तो इसका मतलब ये है, मेरी गुजारिश है, वो इस पे अड़े हुए थे कि वो नहीं करेंगे, बड़ी अच्छी बात, लेकिन मेरी गुजारिश है कि अवाम की खिदमत को अडयाला के दरवाजे पर मफलूज ना करें, अपना काम जारी रखें। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो है इस दफा पार्लियामान में अपना जो रोल था वो अदा किया है। हाँ। इसको आगे बढ़ाएंगे तो नए रास्ते गुफ्तगू के निकलेंगे। और अब मैं फिर कहूंगा, असल मकसद किसी पार्टी को ऊपर नीचे लाना नहीं, असल मकसद पाकिस्तान के अवाम को खुशहाली डिलीवर करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मेरा ख्याल